بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة متفق علیہ. ایک چھوٹی سی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس کے راوی صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عمر کیا تمہیں یہ بات منظور نہیں، یہ بات خوش نہیں کرتی کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ بات پیارے نبی نے کب ارشاد فرمائی؟ جب ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے حجرے میں اور آپ کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، بالکل معمولی سا بستر ہے، ٹھیک سے تکیہ بھی میسر نہیں ہے، اور سو کر جب پیارے نبی جاگے ہیں تو حسیر کے نشانات آپ کے گال پر، آپ کے بدن پر، یعنی آج کی طرح سے گدیاں، نہالیاں، ایسی کوئی چیز نہیں، حسیر پہ سوئے ہیں، حسیر کے نشانات آپ کے چہرے مبارک پر، جسم مبارک پر. یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے. حضرت عمر کو رونا آ گیا. پیارے نبی نے پوچھا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ کیوں نہ روؤں اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ کو دیکھیے کیسے مزے کی زندگی، کیسی آرام کی زندگی وہ گزار رہے. قیصر و کسریٰ، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہ روؤں میں، قیصر و کسریٰ کو دیکھیے کہ کیسی مزے کی زندگی اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب، اللہ کے چہیتے بندے، آپ کی غربت اور ناداری کا یہ عالم کے تکیہ بھی ٹھیک سے میسر نہیں. یہ چیز مجھے رلا رہی ہے. تب پیارے نبی نے حضرت عمر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة. کہا کہ عمر کیا تمہیں یہ بات منظور نہیں، قیصر اور کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہوں، ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں. پھر آپ نے فرمایا مالی وللدنیا. کہا کہ عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، اس دنیا میں میرا جو قیام ہے اس کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی راہگیر، کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہے اور پھر اٹھ کے وہ اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے، رواں دواں ہو جاتا ہے. تو یہ مسافر آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر جو درخت کے نیچے لیٹتا ہے، دنیا میں میرے قیام کی حیثیت بھی بس اتنی ہی ہے. بھائیو، عظیم حدیث ہے، عظیم حدیث ہے جو ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی محرومی یہ محرومی نہیں ہے. دنیا میں کافر ہے جو پانے کے لیے آتا ہے، مومن کھونے کے لیے آتا ہے. جو یہاں جتنا کھوئے گا وہ وہاں اتنا پائے گا. دنیا سے ہمارا تعلق، دنیا سے ہمارا رشتہ، اللہ نواز دے تو نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے.
اور اگر اللہ نہ نوازے تو یہ محرومی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ہم سے ناخوش ہے. مومن کے نصیب میں محرومیاں آئیں گی ہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معیار زندگی آپ کا تھا کہ تکیہ بھی بستر بھی ٹھیک سے آپ کو میسر نہ تھا، یہ معیار زندگی دیکھو آپ نے چاہ کر اپنایا. آپ کے فقر و فاقے کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کا یہ معیار آپ کا چاہا ہوا، آپ کا مانگا ہوا معیار ہے. ایک ہے کہ میں نے بہت کوشش کی دنیا پانے کے لیے، دنیا نہیں ملی، میں صبر کر لیتا ہوں، یہ الگ بات ہے. ایک ہے کہ مانگ کر یہ معیار زندگی لیا جائے. پیارے نبی کے فقر و فاقے کی خصوصیت یہی تھی، آپ کا معیار زندگی آپ کا مانگا ہوا، آپ کا چاہا ہوا. کیسے؟ حدیث ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے، جبریل امین آئے پیارے نبی کے پاس، آ کے کہا کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے رہا ہے، آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ ملک الرسول او عبد الرسول، بادشاہ اور رسول، یا پھر اللہ کے ایک عام بندے اور رسول؟ کیا بننا پسند کریں گے آپ؟ بادشاہ اور رسول، بادشاہت کے ساتھ رسالت، یا پھر عبد الرسول، ایک عام سے بندگی کے ساتھ رسالت؟ تو پیارے نبی نے جواب دینے سے پہلے حضرت جبریل سے ہی مشورہ کیا. کیا جواب دوں آپ ہی بتائیے. جبریل نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، کہا کہ تواضع، کہا کہ محمد تواضع اختیار کیجئے. تب پیارے نبی نے کہا عبد الرسول، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، میں اللہ کا ایک سادہ سا بندہ اور اس کا رسول بننا چاہتا ہوں، رسول بنا رہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آسمان سے آنے والی وحی بار بار آپ سے کہتی تھی اگر آپ چاہیں تو یہ احد کا پہاڑ ہے، ہم آپ کے لیے اسے سونے کا بنا دیں گے. پیارے نبی نے کبھی ان سب چیزوں کی خواہش نہ کی. آپ کی دعا تھی، کیا مانگتے تھے جانتے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. کہا کہ اے اللہ، آل محمد کو وہ رزق دے جو قوت ہو. قوت کسے بولتے؟ قوت لا یموت، اتنی روزی کہ بس جس سے ضرورت پوری ہو جائے، ایکسٹرا نہ ہو، ایکسٹرا کوئی چیز نہ ہو. کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو قوت لا یموت عطا فرما، اتنی روزی دے کہ بس ضرورت پوری ہو جائے. اسی لیے آپ کا جو معیار زندگی تھا وہ آپ کا مانگا ہوا اور آپ کا چاہا ہوا. آپ اگر چاہتے تو آپ اور دنیا سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے. دنیا کے خزانے آپ کے قدموں پہ بہہ سکتے تھے، پر پیارے نبی نے، چونکہ آپ نبی تھے اور نبی کی شخصیت پوری تاریخ کی سب سے عظیمت والی شخصیت ہوا کرتی ہے، اس لیے آپ نے قربانی کے پہلو کو ترجیح دی. تو یہ حدیث ہم سب کو بتاتی ہے کہ دنیا میں یہ زندگی ایک سفر ہے، منزل آخرت ہے، منزل قبر ہے، منزل موت ہے. اس منزل پہ سبھی کو پہنچنا ہے. اور یاد رکھیے کہ سفر اور مسافر کا قانون یہ ہے، جس مسافر کے پاس سامان زندگی جتنا کم ہوگا اس کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی، اور جس کا سامان سفر زیادہ ہوگا اس کی رفتار بھی اسی قدر دھیمی ہو جائے گی، وہ بوجھل ہو جائے گا.
اس لیے زندگی جب سفر ہے اور آخرت کی منزل کی طرف ہم سب رواں دواں ہیں، تو کوشش یہ کرے کہ اپنے اوپر دنیا اتنی نہ لاد لے کہ جس سے ہماری اور آپ کی رفتار متاثر ہو۔ ان سب باتوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ مومن کو دنیا میں محنت نہیں کرنا چاہیے، بزنس نہیں کرنا چاہیے، کمانا نہیں چاہیے، ترقی نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب نہیں۔ ہاں محنت کرو، کماؤ، شریعت کبھی روکتی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے، اسے دل میں جگہ مت دو۔ دنیا جتنی بھی مل جائے، کہاں رہے وہ؟ تمہارے ہاتھوں میں رہے، اسے بس دل میں جگہ نہ دو، اس کی محبت کو دل میں بیٹھنے نہ دو، اور تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر وہ دل میں بیٹھ گئی تو پھر تمہارا بڑا نقصان کرے گی۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو دنیا سے پیارے نبی نے اور آپ کے جلیل القدر صحابہ نے جیسا تعلق رکھا، دنیا سے ویسا ہی تعلق رکھنے اور استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔